بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ اسی طرح زوم کلاس میں جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی اپنی اپنی کاپیاں اور قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ الواقعہ چل رہی تھی اور اس کی 62 آیتیں ہو چکی ہیں۔ ایسا ہی آیت نمبر 63 سے انشاءاللہ آج کا سبق ہوگا۔ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 63 سے انشاءاللہ آج کا سبق ہے۔ اللہ پاک کی قدرت کا بیان چل رہا تھا کہ جتنی چیزیں اس کائنات میں اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں ہمارے نفع کے لیے اور ہمارے فائدے کے لیے، اگر ہم اس پر غور کر لیں تو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے پیدا کرنے پر یہ انسان قادر ہو جائے۔ اگر اللہ پاک نہ چاہے تو وہ چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی، چاہے انسان کتنی بھی محنت کر لے۔ اس کی ایک مثال جیسے ابھی اللہ پاک فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون۔ اب ترجمہ لکھیں اور سنیں غور سے۔ افرأیتم ما تحرثون، بھلا یہ تو بتاؤ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو۔ دیکھیں زمین میں بیج ڈالتے ہیں نا، جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو، اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس سے فصلیں اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کیا تم اس سے فصلیں اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہیں تو کر دے ان کو چورا چورا۔ چورا چورا کرنے سے مراد یعنی فصلیں خراب ہو جائیں، بیکار ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ اگر ہم چاہیں تو کر دیں اس کو چورا چورا، بریکٹ میں لکھے یعنی بیکار۔ فظلتم تفکہون، پھر تم ہو جاؤ گے تعجب کرنے والے۔ پھر تم ہو جاؤ گے کیا کرنے والے؟ تعجب کرنے والے۔ دیکھیں چونکہ ظاہراً محنت انسان نے کی، کسان نے کی نا، اس نے زمین میں ہل چلایا، اس نے زمین کی مٹی کو نرم کیا، اس نے اس میں بیج ڈالا، پھر پانی دیا، دھوپ گرمی ٹھنڈ ہر چیز کا خیال رکھا۔ تو انسان کی سوچ یہ کہتی ہے کہ یہ سب تو میں کر رہا ہوں، لہذا اب فصل تو نکلنی ہی نکلنی چاہیے۔
اگر اللہ کی طاقت پر اور قدرت پر اور فیصلے پر یقین نہیں ہو تو انسان کو یہی لگتا ہے کہ یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے. تو اگر اللہ پاک کا حکم آ جائے کہ فصل نہیں اگانی یا ضائع ہونی ہے تو بیکار ضائع چورا چورا ہو گئی. تو بندے کو تعجب ہوتا ہے پھر کہ یہ کیسے ہو گیا، میں نے تو ساری چیزوں کا خیال رکھا پھر بھی فصل پیدا نہیں ہوئی. فرمایا تم ہو جاؤ گے تعجب کرنے والے. انا لمغرمون، کہ بے شک ہم تو تاوان میں پڑ گئے، بے شک ہم تو تاوان جانتے ہیں نا، نقصان میں پڑ گئے. تو بھئی اتنا خرچہ کیا اور نتیجہ کچھ نہیں، ہم تو تاوان میں پڑ گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہی ہو گئے. بلکہ ہم تو محروم ہی ہو گئے. اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ام نحن المنزلون. اب دوسری مثال اللہ کی قدرت اور طاقت اور نعمتوں کی. کیا تم اتارتے ہو اس پانی کو بادلوں سے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ کیا تم اتارتے ہو اس پانی کو بادلوں سے؟ مزن کہتے ہیں بادل کو. بات سمجھ رہے؟ کیا تم اتارتے ہو اس پانی کو بادلوں سے؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو کر دیتے اس پانی کو کھارا یا کڑوا، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے تو کر دیتے اس پانی کو کھارا یا کڑوا. فلولا تشکرون، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ لیکن بارشوں سے، بادلوں سے جو پانی اترتا ہے یہ پاک صاف شفا اور برکت والا پانی ہوتا ہے. افرأیتم النار التی تورون، تیسری مثال، بھلا یہ تو بتاؤ کہ وہ آگ جو تم لگاتے ہو، سلگاتے ہو، وہ آگ جو تم سلگاتے ہو، سلگانا مراد جلانا یعنی وہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو؟ کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو؟ ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. چونکہ آگ جلانے میں سب سے مرکزی کام کس کا ہے؟ لکڑی کا ہے، درخت کی لکڑی کا ہے. لکڑیاں ڈالی جاتی ہے تو کوئلہ بنتا ہے، آگ لگ جاتی ہے. تو اب درخت کی یہ لکڑی تم نے پیدا کی یا ہم نے پیدا کی؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، اور ہم نے بنا دیا اس آگ کو عبرت کا ذریعہ. ہم نے بنا دیا اس آگ کو
عبرت کا ذریعہ، بریکٹ میں لکھے یعنی آخرت کی، یعنی آخرت کی۔ ومتاعا، اور فائدے کی چیز بنا دیا، اور فائدے کی چیز بنا دیا للمقوین، مسافروں کے لیے۔ دیکھیں آگ کا تذکرہ کر کے اللہ پاک نے اس کے دو بڑے بڑے منافع ذکر کیے۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ جب انسان آگ کو دیکھتا ہے تو اسے جہنم کی یاد کا استحضار ہو جائے گا نا، آخرت کی آگ کا، اور یہ دیکھے گا کہ بھئی تو دنیا کی آگ ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، آخرت کی کیسے کروں گا۔ ایک تو یہ عبرت کا ذریعہ ہے۔ دوسرا فائدہ اس آگ کا یہ ہے کہ خاص طور پہ سفر میں بندے کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ پہلے زمانے کے سفر میں لوگ روشنی کے لیے، پھر سردی سے بچنے کے لیے، پھر کسی جانور درندے دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے آگ جلاتے تھے تاکہ وہ نقصان نہ دے۔ تو مسافروں کے لیے بڑی مفید اور فائدے کی چیز ہے، بلکہ ابھی تک بھی گاؤں دیہات میں، بلکہ اس سے بڑھ کر شہروں میں بھی جب سردی بہت بڑھ جاتی ہے، جب ساتھی بیٹھتے ہیں رات کو مجلس میں تو بیچ میں کچھ رکھ کے اس میں آگ سی جلا لیتے ہیں، ہے نا، اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا سا گرمائش ہوتی ہے تو سکون رہتا ہے۔ گاؤں میں اس کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے، سفر میں پھر اور زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو نفع کی چیز ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، لہذا تم تسبیح پڑھو اپنے عظیم الشان رب کے نام کی، تم تسبیح پڑھو اپنے عظیم الشان رب کے نام کی۔ سمجھ گئے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ آخری رکوع ہے اس سورت کا۔ میں قسم کھاتا ہوں، اللہ پاک فرما رہے میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کے ڈوبنے کی، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ ایک بڑی قسم ہے اگر تم غور کرو۔ اور بے شک یہ ایک بڑی قسم ہے اگر تم غور کرو۔ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم عظمت والا ہے۔ یہ قرآن کریم عظمت والا ہے۔ فی کتاب مکنون، ایسی کتاب میں ہے جو پوشیدہ ہے، بریکٹ میں لکھے یعنی لوح محفوظ میں، ایسی کتاب میں ہے جو پوشیدہ ہے۔ یعنی لوح، کیونکہ قرآن کریم سب سے پہلے لوح محفوظ پر آیا، وہاں لکھا ہوا ہے، پھر لوح محفوظ سے یہ پہلے آسمان پہ اتارا گیا، پھر پہلے آسمان سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک پہ اتارنا شروع کیا گیا۔ بات سمجھ گئے؟ تو اب وہ جو لوح محفوظ ہے وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا نا، پوشیدہ ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون،
اسے چھو نہیں سکتے، اسے چھو نہیں سکتے. بریکٹ میں لکھے لوح محفوظ یا قرآن کریم، دونوں مراد ہو سکتے ہیں دوستوں. جہاں لکھا ہوا ہے نا لوح محفوظ، یا تو وہ مراد ہے یا یہ جو قرآن پاک ہمارے سامنے ہے کتاب کی شکل میں، یہ مراد ہے. دونوں ہو سکتے ہیں. تو چھو نہیں سکتے اس کس کو؟ لوح محفوظ کو یا قرآن کریم کو. الا المطہرون، مگر پاکیزہ فرشتے یا پاکیزہ انسان. پاکیزہ فرشتے یا پاکیزہ، اگر لوح محفوظ مراد لیں گے نا تو وہاں تو انسان کا تصور ہی نہیں ہے. تو اس صورت میں مراد کون ہوں گے؟ فرشتے، کہ پاکیزہ فرشتے ہی لوح محفوظ تک جاتے ہیں. اور اگر اس سے مراد قرآن کا یہ نسخہ ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، تو پھر مطلب بالکل واضح ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر پاکیزہ لوگ، کہ جو پاکی میں ہو، باوضو ہو. بے وضو آدمی قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تنزیل من رب العالمین، جو اتارا گیا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، جو اتارا گیا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. جزاک اللہ، شکریہ. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کلام کو تم سرسری سمجھتے ہو؟ کیا اس کلام کو تم سرسری سمجھتے ہو؟ ایک ترجمہ تو یہ ہے. دوسرا ترجمہ ہے کیا اس کلام کے لینے میں تم سستی کرتے ہو؟ کیا اس کلام کے لینے میں تم سستی کرتے ہو؟ تو مقصد دونوں صورتوں میں کیا ہے کہ قرآن کریم کا ایک حق ہے. انسان سرسری طور پہ اس چیز کو لیتا ہے جس کی عظمت دل میں نہیں ہوتی نا. عظمت آپ نے دیکھا ہوگا، انسان موبائل میں یا اس میں لگا ہوا ہے تو بعض میسیجز کو ایسے گزار رہا ہوتا ہے، بیکار سے جو ہوتے ہیں سرسری. لیکن کام کی بات آئے گی تو رک جائے گا، سیٹ کر دے گا اس کو اپنے سامنے اور پھر اس کو توجہ کے ساتھ پڑھے گا. یہ اب سرسری نہیں ہے، یہ اب توجہ کے ساتھ ہو گیا. یا مطلب یہ کہ تم اس کو لینے میں سستی کرتے ہو. انسان کو جس چیز کی اہمیت کا پتہ ہو تو اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہے، اور جس کی اہمیت کا پتہ نہ ہو تو کہتا ہے بس کل دیکھ لیتے ہیں، 2 دن بعد دیکھ لیتے ہیں. سستی کرتا ہے نا. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا حصہ اس قدر بنا دیا کہ تم اسے جھٹلاتے ہو. اور تم نے اپنا حصہ اس قدر بنا دیا کہ تم اسے جھٹلاتے ہو. اب ہر ایک کا قرآن کریم سے تعلق ہونا چاہیے، مسلمان کا اس کا حصہ ہونا چاہیے. اب کسی کا حصہ قرآن کریم کی تلاوت میں ہوگا، کسی کا قرآن کی تفسیر سمجھنے میں ہوگا، کسی کا قرآن کریم سے محبت میں ہوگا. مختلف انداز ہیں قرآن سے. لیکن تم نے کیا حصہ بنایا قرآن کریم میں؟ اللہ پاک مشرکین منکرین سے فرما رہے تمہارا حصہ اس قدر ہے کہ تم اس کا انکار کر دیتے ہو. فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو پھر کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ جب روح پہنچ جائے حلق کو.
کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ جب روح پہنچ جائے حلق کو، جب بدن انسانی سے روح نکلتی ہے نا دوستو، تو یہ پیروں کی طرف سے آغاز ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا سب سے پہلے انسان کے پیر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، نیچے سے انسان بے جان ہونا شروع ہوتا ہے، اوپر کی طرف آتا ہے، ہوتے ہوتے اوپر روح اوپر آ رہی ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا جب روح پہنچ جائے کس کو؟ حلق کو. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو. بریکٹ میں لکھے حسرت سے، حسرت سے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے زیادہ اس بندے کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے. اور ہم تم سے زیادہ، اور ہم تم سے زیادہ اس بندے کے قریب ہوتے ہیں. لیکن تمہیں نظر نہیں آتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین، بس اگر حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، بس اگر حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، یعنی جیسے تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں بس اگر حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو تم اس بندے کی روح کو واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ تو تم اس بندے کی روح کو واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر تم سچے ہو. بات سمجھ گئے دوستو؟ تو آخرت کے بارے میں، موت کے بارے میں، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہم 100% محتاج اور مکلف ہیں کس چیز کے؟ قرآن کے اور احادیث کے. اب ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، دیکھا تو ہم نے ہے نہیں اور نہ دیکھ سکتے، ہمیں تو ماننا ہے اس کو. تو ہم تو قرآن اور حدیث کو سن کر اس پر ایمان لا کے آخرت کے احوال کو مان لیں گے. لیکن ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، مرنے کے بعد کوئی قیامت نہیں، مرنے کے بعد کوئی اللہ کے سامنے پیشی نہیں. مقصد یہ کہ قرآن اور حدیث کو صاف کیا کر رہا ہے؟ انکار کر، اتنے اعتماد سے باتیں کر رہا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہیں آخرت کے احوال کا اتنا زیادہ علم ہے اور اتنے تم جری اور با اختیار ہو، تو یہ جو تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا مرحوم جا رہا ہے، تو یہ بھی تو کسی کے حکم سے اس کی روح نکل رہی ہے نا، تو ذرا روک لو، اس کی روح کو واپس کر دو اگر تمہارے بس میں ہے. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. دیکھیں دوستو، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے سورہ واقعہ شروع کی تھی تو بات آئی تھی کہ 3 قسم کے طبقات ہوں گے آخرت میں: خواص مومنین، عام مومنین اور کفار. اب صورت ختم ہو رہی ہے تو اس کا ایک خلاصہ اللہ پاک دوبارہ سے ذکر فرما رہے ہیں. دیکھیں، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بس اگر یہ مرنے والا شخص مقربین میں سے تھا، بس اگر یہ مرنے والا شخص مقربین، مقربین سے مراد خواص مومنین، مقربین میں سے تھا، فروح و ریحان،
تو اس کے لیے راحت ہے اور خوشبوئیں ہیں. تو اس کے لیے راحت ہے اور خوشبوئیں ہیں. وجنت نعیم، اور نعمتوں کے باغات ہیں. اور نعمتوں کے باغات ہیں. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر ہوا وہ بندہ دائیں طرف والوں میں سے، اور اگر ہوا وہ بندہ دائیں طرف والوں میں سے یعنی عام مومنین، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو کہا جائے گا کہ سلامتی ہو تم پر اے دائیں طرف والو. تو کہا جائے گا کہ سلامتی ہو تم پر اے دائیں طرف والو. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر ہوا وہ بندہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے یعنی کفار میں سے، اور اگر ہوا وہ بندہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے گرم پانی سے. تو اس کی مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے گرم پانی سے. وَتَصْلِيَةُ الجَّحِيمِ، اور جلانے والی آگ میں داخلے سے. اور جلانے والی آگ میں داخلے سے. ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ آخرت تحقیقی اور یقینی بات ہے. بے شک یہ آخرت تحقیقی اور یقینی بات ہے. فسبح بسم ربک العظیم، لہذا تم تسبیح پڑھو اپنے عظیم رب کے نام کی. تم تسبیح پڑھو اپنے عظیم رب کے نام کی. دیکھیں سورت کا اختتام کیا تسبیح پر، اور تسبیح میں بھی حکم دیا کہ کیا پڑھو؟ اپنے عظیم رب کا نام. تو عظیم رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. کیا نام ہے دوستو؟ اللہ نام ہے. معلوم ہوا کہ لفظ اللہ 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 کا جو ذکر ہے یہ انسان کو اس کے خاتمے کے وقت بھی فائدہ دے گا اور میدان قیامت میں بھی فائدہ دے گا. جنت میں داخلے کے وقت تک اس کے لیے نافع رہے گا. اس لیے ذکر کی کثرت بھی کرنی ہے، ذکر کی مجالس سے جڑنا بھی ہے. ابھی ہماری اتوار کو مجلس ہوئی، آپ میں سے کوئی تشریف لایا تھا؟ آپ آئے تھے؟ اچھا ماشاءاللہ. تو بہرحال کوشش کیا کریں کہ ماہانہ مجلس میں بھی حاضری ہو، ہفتے کے دن کی عصر کے بعد کی مجلس میں بھی حاضری ہو. تو یہ سورۃ الواقعہ الحمدللہ پوری ہو گئی، اور آپ حضرات کا جو امتحان ہے وہ کب ہے؟ 20 اکتوبر کو بروز پیر. 20 اکتوبر بروز پیر بعد نماز مغرب.
انشاءاللہ. تو ساتھی بھرپور اور خوب تیاری کریں گے. سب نے صرف پاس نہیں ہونا، اچھے نمبر لینے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی